بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. پیغمبر اسلام نے جب امت نے یہ کہا کہ ہم آپ کو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں تو پیغمبر اسلام پر بھی وحی نازل ہوئی کہ اے پیغمبر، اے میرے حبیب، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم کچھ ہم کو دینا چاہتے ہو اجر رسالت کے بدلے میں تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو اور مودت کرو. ان دونوں میں بڑا فرق ہے، وہ ایک تفصیلی موضوع ہے، اس میں نہیں جانا چاہتے. بہرحال اور آج کا دن جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو یہ آج کا 8 شوال کا دن، آج سے تقریباً 110 سال پہلے 1300 کچھ ہجری میں 105 سال تقریباً پہلے جو کام سعودی عرب میں انجام دیا گیا واقعاً قابل مذمت ہے، اور وہ لوگ اپنے کردار کا آئینہ دکھا رہے تھے دنیا والوں کو کہ اس قبرستان کی مزاروں کو گرا دیا جن میں اولاد رسول کی قبریں تھیں. ہم نہیں سمجھ پائے کہ آپ جہاں بھی جائیے، جب بھی کہیں آپ کو یہ دکھائی دے گا کسی مکتب میں، کسی مذہب میں، کسی دین میں، جب ان کے بزرگوں کی قبریں بنتی ہیں تو ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان پہ گنبد و بارگاہ بنائی جاتی ہے، ان پہ اونچی قبر بنا دی جاتی ہے. آج ہمارے ہندوستان میں ہمارے ہندو بھائیوں کے آپ دیکھ لیجئے، ہمارے وطن کے جو شہید ہیں ان کی قبروں کو دیکھ لیجئے، بڑی بڑی قبریں بنی بنی ہیں، بڑی بڑی مزاریں بنی بنی ہیں. ہر سال ان پر گل کی بارش کی جاتی ہے، پھول چڑھائے جاتے ہیں، مالائیں چڑھائی جاتی ہیں. سب سے بڑا نمونہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ جا کے گیٹ آف انڈیا دلی میں دیکھ لے، انڈیا گیٹ میں، کہ کیسے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی مزاروں کو مورد احترام قرار دیا جاتا ہے اور ان کے مزاروں پر پھول. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خدمت انجام دی ہے اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے. تو کیا یہ ہمارا فریضہ نہیں بنتا کہ جس نے اسلام کے لیے خدمت انجام دی، جس نے اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دی؟ تمام تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ خاص کر کے برادران اہل سنت کے یہ بات موجود ہے کہ بعض نے لکھا ہے کہ ہم جب کوفے پہنچے تو ہمیں صرف قال الصادق و قال الباقر کے سوا وہاں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا. ہم جس مسجد میں جاتے تھے اسی بات پر بحثیں ہوا کرتی تھیں، ہم جس مہمان سرا میں جاتے تھے لوگ اسی پر گفتگو کیا کرتے تھے. تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے دین کے بزرگ تھے، وہ اولاد پیغمبر تھے، ان کا احترام کیا جائے زندگی میں بھی اور ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی؟ یہ کون سا رسم ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ جبکہ پیغمبر نے اجر رسالت مانگا تھا تو اپنے اولاد کی محبت مانگی تھی، قرابت داروں کی محبت مانگی تھی. تو کیا یہ جو جنت البقیع میں مزاریں بنی ہوئی تھیں مدینہ منورہ میں، کیا یہ قرابت داران پیغمبر میں سے نہیں تھے؟ اگر تھے تو انہیں کیوں ایسا اجر دیا گیا کہ حتیٰ گنبد و بارگاہ جو ان کی قبروں پر بنے ہوئے تھے انہیں مسمار کر دیا گیا، انہیں گرا دیا گیا؟ یہ کون سا مکتب ہے جو ہمیں یہ سکھا رہا ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے جو ہمیں یہ سکھا رہا ہے؟ ہمیں اس مذہب کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا. ہم مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہونا ہوگا اور اس کے بعد یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ کیا یہ کام صحیح تھا یا غلط تھا. اگر غلط ہے تو آج دنیا کے ہر کونے سے ہر مسلمان کی آواز ہونی چاہیے کہ جو لوگ رسول کے فرزند ہیں، جن کے لیے نصیں موجود ہیں ہر روایت میں، ہر کتاب میں، جہاں پیغمبر نے اپنے اوصیاء کی بات کی وہاں پہ نام بھی گنا دیے ہیں، اور ایک نہیں سینکڑوں روایتیں شاید مل جائیں گی آپ کو.
اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایسے اوصیائے پیغمبر کی قبروں پر بنے ہوئے مزارات کو منہدم کر دینا کہاں کی انسانیت ہے؟ کیا یہ اجر رسالت ہے؟ اگر انسانیت ہے اور ہم غلط کہتے ہیں تو ہمیں آج کے دن غم کا دن ہونا چاہیے ہمارے لیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ کوئی بھی ہو، ہمارے برادران اہل سنت ہوں یا کسی بھی مسلک کے لوگ ہوں، بس ایک فرقہ جس نے اسے گرایا ہے، ہم اس سے مخاطب نہیں ہیں، ہم اس سے براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اب جب ان کو کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں یہاں بننا چاہیے تو اب اقدام کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے اب بھی وقت ہے اقدام کریں، لیکن گنبد و بارگاہ بننا چاہیے۔ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں اگر آج نہیں بنا سکتے ہو اور تم خود نہیں بنا سکتے ہو تو انشاءاللہ پروردگار نے اگر ہم مدد دی اور توفیق رہی تو ہم خود آ کے گنبد و بارگاہ بنائیں گے، اور ہم نہ بنا سکے تو جو ان سب کا وارث ہے جو پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے، انشاءاللہ امام کا جب ظہور ہوگا تو امام آ کر گنبد و بارگاہ کی تعمیر فرمائیں گے، جنت البقیع تعمیر ہو کے رہے گی، کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے۔ ہمارے جوانوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آج کا دن بڑی غم کا دن ہے۔ کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد کی قبر پر کوئی جا کے بیٹھ جائے، کوئی ایسے ہی ٹہلنے لگے وہاں؟ نہیں، ہم کو جب اپنے آباء و اجداد کی قبر پر، ہمارے باپ کی قبر پر، ہماری ماں کی قبر پر یہ بات گوارا نہیں تو کیسے امت کے ماں باپ کی قبر پر گوارا کر رہے ہیں لوگ کہ وہاں نہ مزار ہے، نہ گنبد ہے، نہ بارگاہ ہے۔ یہ ایک جو محمد ابن عبد الوہاب نے بدعت کا سلسلہ شروع کیا، سارے عالم اسلام میں تفرقہ پھیلا دیا اور ہر مسلمان پریشان ہو گیا اس وقت سے۔ ان کے فتاوے آپ پڑھ لیجئے، ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں، پتہ نہیں عجیب عجیب فتوے ہیں، کبھی فوٹو لگانا حرام ہے، کبھی ٹماٹر کھانا حرام ہے، کبھی پتہ نہیں کیا کرنا حرام ہے، نہ جانے جو چیز حرام ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو چیز حرام نہیں ہے اسے وہ حرام بتانے لگتے ہیں، بدعت بتانے لگتے ہیں۔ تو میں ایک جملے میں اپنی بات یہاں تمام کرتا ہوں، اور امید یہ ہے اس امید کے ساتھ کہ ایک دن ہم جنت البقیع کی زیارت کریں گے گنبد و بارگاہ کے ساتھ، کہ جب تمہارا فرقہ ہی نہیں تھا پیغمبر کے زمانے میں تو تمہارا فرقہ ہی بدعت ہے، تمہارا فرقہ ہی بدعت ہے، اس لیے کہ اہل سنت بھی تھے پیغمبر کے زمانے میں، اہل تشیع بھی تھے، یعنی سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، بس یہ جو تم بیچ میں آ گئے ہو تو تمہارا فرقہ ہی بدعت ہے۔ میں یہ بات مسلمانوں کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ